السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پابندی، آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایت بھی دی گئی ہے۔ سورۃ الحجرات میں مدنی صورت ہے، یعنی یہ صورت ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نزول کے اعتبار سے 106ویں نمبر پر ہے، جبکہ اس صورت کی کل آیات 18 آیاتیں ہیں۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی پابندی، آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایت بھی دی گئی ہے۔ آداب اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نزول ہونے والی آیات نمبر 1، مومن کی اس بات کی جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ آیات نمبر 2، اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبروں صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور جب اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو تو اس طرح کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیات مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے اوپر بھی بہت ہی نمایاں طور پر لکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آیات نمبر 3، جو لوگ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیمی آواز میں بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 4، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم کو ہجرت کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ آیت نمبر 5، اور اگر وہ صبر کیے رہتے ہیں یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے ہو تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ انہیں بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمایاں ہدایت ہے۔ خبر کی تصدیق ضرور کیا کریں مومن، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تخلیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ آیت نمبر 6، لڑائی کرنے والے مسلمانوں کے درمیان صلح کروایا کرو، اور اگر مومن میں کسی سے کوئی دو فرقہ آپس میں لڑ پڑے تو اس کے لیے درمیانی صلح کروا دو، پھر اگر ایک فرقہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فرقے میں عدل کے ساتھ صلح کرواؤ اور انصاف سے کام لو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 9، مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کروایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ آیت نمبر 10، مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، مومن مرد مردوں سے تمخص نہ کریں، ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس سے بہتر ہو، اور عورتیں عورتوں سے تمخص نہ کریں، ممکن ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہیں ان میں سے ان سے اچھی ہو، اور اپنوں میں آپس میں غیبت نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو، ایمان لانے کے بعد برا کا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 11، گمان اور تخصص اور غیبت سے پرہیز، اہل ایمان بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال تخصص نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں پر مہربان ہے۔ قوم و قابلیہ بنانے کا مقصد صرف شناخت ہے، لوگ ہم سے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو، بے شک اللہ کی نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب سے خبردار ہے۔ اسلام لانے اور ایمان میں فرق، اسلام لانے اور ایمان والوں میں فرق۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں،
کہہ دو کہ تم ایمان نہ لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ بے شک میں نے پڑھے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان اور سچے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دیانتداری جتلاتے ہو، اور اللہ کو آسمان اور زمین کے سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ پر تم احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطیہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھتا ہے۔ انتہائی اہم نوٹ: ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ قرآن مجید میں فقریہ احمد اللہ کی آخری کتاب ہے، جو کہ خاتم النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے ترجمہ یا تشریح کرنے کی تجسس مجھ جیسے انتہائی گناہ گار بندے کے بس میں نہیں۔ مجھ جیسا گناہ گار بندہ عقل نقل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے تحریک میں خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، بندہ ناچیز اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو معافی، اور مسلمانوں کو قرآن پاک اور فقریہ احمد اللہ میں درجات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل و پیروا ہو کر پکا سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔